السلام علیکم، میرا نام معصومہ حسین ہے۔ شکریہ وقار بھائی، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا۔ میں اپنا کیس آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ پاکستان سول ایویشن میڈیکل سینٹر میں ایز اے نرس کام کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوید شیخ جو بطور OIC یہاں کام کرتے ہیں، اور ڈاکٹر خرم میڈیکل سروسز۔ ڈاکٹر نوید نے مجھے بہت تنگ کیا یہاں پر۔ ان کا بیہیویئر پرابلم، ان کی گندی گندی باتیں روم میں بلا کر جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں ایک عورت کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ایکسٹینشن روک دیا۔ میں نے وجہ پوچھی، مجھے کسی نے وجہ نہیں بتائی، نہ مجھے کوئی لیٹر ریسیو ہوا۔ میں نے پورا 1 سال کام کیا یہاں پر۔ ایکسٹینشن رکنے کے بعد میں نے کافی ریکویسٹ کی ڈاکٹر نوید صاحب سے، کافی ریکویسٹ کی ڈاکٹر خرم صاحب سے۔ ہاتھ جوڑے سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے خدا را رحم کریں۔ حالانکہ میں ڈاکٹر خرم کو بتا چکی تھی یہ بات کہ سر یہ کس طرح کی گندی باتیں کرتے روم میں بلا کر، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ڈاکٹر نوید کو سپورٹ کیا۔ ڈاکٹر خرم نے میں ہمت کر کے DHR ملک مظہر صاحب کے پاس گئی۔ ملک مظہر صاحب نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر خرم سے مل لیں۔ ڈاکٹر خرم نے دوبارہ مجھے ڈاکٹر نوید کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نوید نے کہا اگر آپ اپنا ایکسٹینشن کروانا چاہتی ہیں میرے ساتھ آ کے ہوٹل میں رکیں ایئرپورٹ، میں آپ کا ایکسٹینشن کر دوں گا۔ یہ بات میرے لیے بہت ناگوار تھی برداشت کرنا۔ پہلے ان کی اتنی باتیں میں برداشت کر چکی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو بھی میرے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے رہے ڈاکٹر نوید صاحب۔ میں نے بہت ریکویسٹ کی ان لوگوں سے، میں نے ملک مظہر صاحب کو بتایا بھی، پریشان ہو کے میں نے ریزائن کر دیا۔ جب میں اپنے سامان لینے گئی ڈاکٹر نوید صاحب نے میرے میاں سے کہا کہ میں خراب عورت ہوں، میرا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک افسر ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرے میاں نے مجھے گھر پہ آ کے منہ زبانی طلاق دی تھی۔ میرے 3 بچے ہیں، ابھی میں پریگننٹ ہوں، بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اپنے 3 بچوں کو کیسے پالوں؟ پریگننٹ ہوں، کیسے گھر چلاؤں؟ ملک مظہر صاحب سے دوبارہ ملی، ان کو میں نے بتایا سر کس طرح انہوں نے میری طلاق کروائی ہے، کس طرح ہراساں کرتے رہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں۔ اپیل دیتی رہی ہوں 1 مہینے تک DHR ملک مظہر صاحب کو، 2 ریمائنڈر دیے، DG صاحب کو دی اپیل، 1 مہینے تک ان لوگوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب 1 مہینے تک کوئی جواب نہیں دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، نہ نوکری، نہ اپنے بچوں کے سر پہ باپ۔ میں بول نیوز پر چلی گئی۔ بول نیوز پہ جانے کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی، وہ بھی اپنے حساب سے، انہوں نے ہر جگہ اپنی چلائی ہے۔ میں اس کمیٹی سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جب کسی افسر کے خلاف کمیٹی بیٹھتی ہے اس کو OST کیا جاتا ہے، ان کو OST نہیں کیا گیا۔ کانفیڈینشیل انکوائری کروائی جاتی ہے، ایک افراد کو بلا کر، انہوں نے نہیں کروائی۔ میری 2 ماہ تک سیلری کاٹتے رہتے، ان سے کسی نے نہیں پوچھا کیوں کاٹی، CCTV کیمرہ کیوں نہیں ہے میڈیکل سینٹر میں، بایو میٹرک مشین کیوں نہیں ہے، کیوں تنگ کرتے ہیں لوگ اس طرح، ان سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ کمیٹی والے اپنی سن رہے ہیں، اپنی بتا رہے ہیں، اپنی ہی کہہ رہے ہیں، میری کوئی نہیں سن رہا کہ کوئی پوچھے گا ان سے، کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ آپ ہی بتائیں وقار بھائی، اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنا انصاف لوں، اپنے بچوں کا انصاف لوں؟ صرف مجھے نوکری نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو جواب دینا ہے۔
میرے ہسبینڈ نے طلاق نامے پہ لکھ کے دیا ہے کہ ڈاکٹر نوید شیخ تمہارے لیے ایسا ایسا بولتے رہتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی، منہ زبانی بھی اور پیپر پر بھی۔ اگر میں ایئرپورٹ ہوٹل میں رک جاتی نا تو میرا ایکسٹینشن ہو جاتا۔ میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہ کمیٹی کون سی کمیٹی ہے جس میں ڈاکٹر خرم ڈاکٹر نوید کے لیے کمیٹی بیٹھنے سے پہلے ہی لکھواتے ہیں پرفارمے پہ کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہراس کرتے ہوئے؟ کوئی آپ بتائیے، کوئی سامنے چلتے پھرتے پبلک پلیس پہ ہراس کرے گا؟ میں بہت خلاف ہوں ان لوگوں کے، ان سب نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میری کسی نے نہیں سنی، سب نے ڈاکٹر نوید کو سپورٹ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔